بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 101 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے دل پر سے احساس ملامت کا بار اتر گیا۔ شاید شیخ نے بھی میری طرح خود کو بری الذمہ محسوس کیا ہوگا کہ اس کی کوتاہی سے کوئی شریف محنت کر کے روزی کمانے والا غریب آدمی نہیں مارا گیا۔ جس راہ پر زرداد چل رہا تھا اس کی منزل یہی ذلت کی موت ہو سکتی تھی۔ اس خود ساختہ وکیل نے زرداد کو قتل کرنے سے پہلے جو کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ آپ ان پولیس والوں کو پہچانتی ہیں بہن؟ شیخ نے کہا۔ اور آپ ایسے کب تک کھڑی رہیں گی؟ بیٹھ جائیں۔ وہ اندر سے ایک پیڑھی اٹھا کے لائی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ دونوں زرداد کے دوست ہیں۔ آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں۔ ہم جب بہت چھوٹے تھے تو دوست تھے، میں نے کہا۔ اب بھی برسوں ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ ملتا تھا تو اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتاتا تھا، بس یہی کہتا تھا کہ محنت مزدوری سے گزارا ہو رہا ہے، عزت سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ عزت سے؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ زرداد غریب اور لاوارث ہے تو کیا، بس عزت سے محنت مزدوری کر کے روکھی سوکھی کھلا دے گا تو میں خدا کا شکر ادا کروں گی۔ سونے چاندی اور محلوں کے خواب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے یہ پوچھا تھا بہن کہ اسے لے جانے والے کون تھے؟ شیخ نے نرمی سے اپنا سوال دہرایا۔ وہی جو آتے رہتے تھے، کبھی بتھے کی رقم وصول کرنے تو کبھی ساتھ لے جانے کے لیے، وہ بولی۔ آپ پہچانتی ہیں ان سب کو؟ شیخ نے کہا۔ اگر وہ سادہ کپڑوں میں ہوں تو انہیں عدالت میں شناخت کر سکتی ہیں۔ میری مراد ان سے ہے جو اب زرداد کو لے گئے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، کس عدالت میں لے جانا ہے مجھے آپ نے؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ بات یہ ہے بہن، شیخ نے ایک طویل سانس لے کر کہنا شروع کیا، میں خود بھی ایک پولیس آفیسر ہوں۔ آپ میرا شناختی کارڈ دیکھ کر اطمینان کر لیں۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کے آگے بڑھایا۔ معلوم نہیں وہ عورت کچھ پڑھ سکتی تھی یا نہیں، مگر اس نے کارڈ پر لگی ہوئی تصویر ضرور دیکھی اور مطمئن ہو کے کارڈ واپس کر دیا۔ میرا آج تک زرداد سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا نام سید اکرام شیخ ہے۔ میں نے کسی مجبوری یا لالچ کی وجہ سے یہ نوکری نہیں کی تھی۔ خدا کے فضل سے ہمارے گھر میں سب کچھ تھا۔ میں خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور میرے والد نے شروع سے مجھے جو تربیت دی تھی وہ پولیس کی نوکری کے لیے نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اصول پرست، ایماندار اور فرض شناس بنا دیا تھا۔ یہ احساس مجھے بعد میں ہوا کہ یہ خوبیاں نہیں، میری خامیاں ہیں۔ شاید میں کسی بھی محکمے کی ملازمت کرتا تو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا۔ پولیس میں بھی دوست میں نے ایک بنایا تو دشمن 10 پیدا کر لیے۔ ان دشمنوں نے میرے خلاف ہر سازش کی اور مجھے بدنام کر کے نکلوانے کی خاطر مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کیے۔ اب تو خیر میں استعفیٰ دے ہی چکا ہوں، لیکن میرے دشمنوں نے آخری کوشش یہ کی کہ مجھ پر زرداد کے گھر گھس کر گرفتار کرنے کا الزام لگا دیا تھا۔ زرداد ان کا اعلیٰ کار بنا اور جیسا بیان پولیس نے دلوانا چاہا اس نے وہی دے دیا۔ بیان میں یہ بھی ہے کہ میں نے کسی قانونی اختیار کے بغیر گھر میں داخل ہو کے زرداد کو پکڑنے کے علاوہ خدا نہ خواستہ تمہیں بھی مارا اور تمہارے بچوں کو بھی۔ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بہن کہ میں نے تو تھانے میں کسی مجرم تک آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں تم جیسی مظلوم اور بے گناہ عورت پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میری نظر میں یہ ناقابل معافی گناہ ہے اور جرم ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو خود اپنی نظر میں گر جاؤں گا۔ میرے والد کو شدید صدمہ ہوگا اور میری بہن جو کالج میں پڑھتی ہے اور مجھے فرشتہ سیریس سمجھتی ہے اسے بہت دکھ ہوگا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں ہم سب ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے رہے۔ مجھ سے تم کیا چاہتے ہو بھائی؟ زرداد کی بیوی نے بلاخر سر اٹھا کے کہا۔ کچھ نہیں، صرف اتنا کہ کبھی ضرورت پڑے تو کہہ دینا کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے غلط ہے، شیخ نے کہا۔ اور تم جانتی ہو کہ میں زرداد کو لے گیا تھا، نہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی۔ میں نے تو آج پہلی بار اس گھر میں قدم رکھا ہے، یہ تو سچ ہے، زرداد کی بیوی نے کہا۔ اور سچ بولنے میں کیا ہے؟ بعض اوقات حالات آدمی کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں بہن کہ وہ سچ نہیں بول سکتا، شیخ نے کہا۔ فرض کرو زردادی کا معاملہ ہو، پولیس تمہیں مجبور کرے کہ اپنے شوہر کے بیان کی تائید کرو، ورنہ کیا؟ وہ اس پر تشدد کریں گے۔ تشدد جھیلنے کا زرداد عادی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ اسے جھوٹے کیس میں پھنسا کے جیل بھجوا دیں گے۔ جیل تو اسے کئی بار ہو جاتی مگر نہیں ہوئی۔ اسے ہر جرم کیا اور پولیس کی پشت پناہی کے باعث بچ گیا۔ میں سمجھ لوں گی کہ اسے پرانے گناہوں پر اب سزا ملی ہے۔ اس عورت کی ثابت قدمی نے اور مظلومیت نے مجھے حیران کر دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کا ذہن نفرت کے رد عمل کا شکار تو نہیں ہے، وہ شعوری طور پر اپنے شوہر سے اس کے مظالم کا انتقام تو نہیں لینا چاہتی۔ آزمائش کا وقت آتا ہے تو زبانی دعوے ریت کی طرح دیوار ثابت ہوتے ہیں، شیخ نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے بہن کہ خود تمہاری ذات براہ راست کسی وحشیانہ بربریت کا نشانہ بن جائے۔ تم عورت ہو، اس لیے میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ تم ہر ظلم برداشت کر لوگی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اب کوئی غیر قانونی طور پر اس گھر میں قدم رکھے تو مجھے بتانا۔ میں تم کو اپنے گھر اور آفس کا پتہ دے کر جاؤں گا۔ فون میرے گھر پر بھی ہے اور دفتر میں بھی۔ تم کسی طرح مجھے اطلاع کرا دینا اور ان کو بتا دینا کہ سید اکرام شیخ میرا بھائی ہے، پھر میں سب سے نمٹ لوں گا۔ میرے چچا SSP ہیں، میں نے کہا۔ پولیس کے بہت بڑے افیسر، وہ سب کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ تم بتانا کہ وہ کون تھے جو اکثر زرداد کے پاس آتے تھے اور جو اسے لے گئے تھے۔
اس کے بعد تم بالکل محفوظ رہو گی۔ مجھے اپنی فکر نہیں بھائی، وہ سر جھکا کے بولی۔ بس زرداد کی جان ان لوگوں سے چھوٹ جائے جنہوں نے اسے اپنے شیطانی جال میں پھنسا رکھا ہے، اور وہ رائے راست پر آ جائے۔ میں نے اور شیخ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ رائے راست پر کیا آئے گا جو کبھی لوٹ کر نہ آنے والے راستوں پر جا چکا ہو۔ زرداد کی بیوی سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ اس خود ساختہ وکیل نے اپنے جھوٹ سے ہمیں خوفزدہ کر کے یہ چاہا تھا کہ کسی طرح ہم مصالحت پر مجبور ہو جائیں اور ان کے لیے استاد پیڈرو کا رول کرنے والے کو چھوڑ دیں۔ زرداد پولیس کا خاص آدمی تھا، چنانچہ عصمت خان یا بیر محمد کے قاتلوں نے اس کو معقول معاوضے کے وعدے پر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگر وہ جعلی وکیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو زرداد کا کچھ نہ بگڑتا، اسے معاوضہ ادا کیا جاتا اور وہ حسب سابق پولیس کے لیے کام کرتا رہتا۔ مگر اس وکیل کا واسطہ شیخ جیسے خرد دماغ آفیسر سے پڑ گیا تھا، مجبوراً اسے زرداد کا قصہ ہی پاک کرنا پڑا۔ زرداد جیسے لوگ پولیس کو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں، اور کہیں کام بھی آ جائیں تو خس کم جہاں پاک والی بات ہوتی ہے۔ بظاہر زرداد کی بیوی بھی اس کے ساتھ انتہائی مجبوری میں زندگی گزار رہی تھی، اور اس نے خود کو زندہ درگور بھی کہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا تھا کہ وہ زرداد سے چھٹکارا چاہتی تھی اور اس کی موت کو بھی ذریعہ نجات سمجھ کے قبول کر سکتی۔ اس کے لیے وہ جیسا بھی تھا، شوہر تھا، سرتاج، مجازی خدا، سہاگ کا سندور اور مانگ کی افشاں۔ اس مرد کے رشتے کے ان گنت نام تھے، اس کے بغیر وہ بیوی نہیں بیوہ ہو جاتی تھی، اور بیوگی کا تمغہ کوئی سہاگن نہیں مانگتی، خواہ وہ کسی چور، ڈاکو، شرابی یا جواری یا قاتل کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک وہ بات کہنے کی جرات ہم دونوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی، جو سب سے اہم، اٹل اور بے رحم حقیقت تھی۔ اگر تم اس کے ساتھ نباہ کرنا اتنا ہی مشکل سمجھتی ہو تو اس سے علیحدگی اختیار کر لو، شیخ نے کہا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں یہ ضرور کر لیتی، اس نے رک رک کر کہا، لیکن میرا باپ کہتا ہے کہ جس گھر میں عورت کی ڈولی جائے وہاں سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میں تو اب بھی چلتی پھرتی لاش ہی ہوں؟ اسے زندگی کہہ سکتا ہے کوئی؟ میرا جنازہ تو کب کا اٹھ چکا، میرے ارمانوں کا، میری امنگوں کا، امیدوں کا، اس محبت کا جو میں اپنے شوہر کو دے سکتی تھی اور اس سے طلب کر سکتی تھی، سب کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وہ خود زرداد جیسا نہیں تھا، اس لیے اپنی زندگی تو گزار لی۔ اس کی بیوی نے یعنی میری ماں نے کبھی نہیں چاہا کہ خود مر جائے یا اس کو مارنے والا مر جائے، اور تم چاہتی ہو، تمہیں آتا ہے یہ خیال کہ وہ مر جائے۔ میں نے لہجے کو نارمل رکھنے کی سخت جدوجہد کی۔ جب زندگی کا عذاب اتنا سخت ہوگا تو آدمی کیا چاہے گا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ طلاق تو وہ مجھے دیتا نہیں، کہتا ہے ٹکڑے کر کے گاڑ دوں گا، لیکن یہ تانا برداشت نہیں کروں گا کہ جورو نے چھوڑ دیا۔ موت کے سوا نجات کی کوئی راہ ہے؟ اچھا بہن، شیخ نے ہمت کر کے کہا، شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ تمہیں نجات میں ملی تو دکھ اٹھا کے ہم یہاں آئے تھے۔ میں نے کہنا شروع کیا تو ہمارے آنے کا مقصد اور بھی تھا، وہ جیسا بھی تھا تمہارا شوہر تھا اور تمہارے بچوں کا باپ تھا، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ یقیناً بہت برا ہوا۔ شیخ نے بات آگے بڑھائی، انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، میرا مطلب ہے جو اس ظلم کے ذمہ دار ثابت ہوں گے۔ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ چلائی۔ جو کچھ کہنا ہے صاف کہہ دو کہ وہ مر گیا ہے۔ ہاں بہن، ہم تمہیں یہ بری خبر سناتے ہوئے ڈرتے تھے۔ میں نے کہا، اب تم حوصلے سے اور صبر سے کام لو اور ہمیں بتاؤ کہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے والے کون تھے۔ شیخ نے کہا۔ زرداد کی بیوی نے سینے پر ایک دو اتڑ مارا۔ مار دیا اسے؟ مار دیا میرے زرداد کو؟ اس نے چیخ کر کہا، بے رحمو، قتل کر دیا تم نے اسے، مجھے بھی مار دو کتوں۔ اس نے چلا چلا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہی عورت تھی جو ابھی ایک لمحہ پہلے طلاق یا موت یا ہر صورت میں زرداد سے نجات قبول کرنے پر آمادہ تھی۔ ارے لوگوں، ارے خدا غارت کرے انہوں نے مجھے بیوہ کر دیا، خدا ان سب کے گھر برباد کرے جنہوں نے میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ چھینا۔ وہ سر پر ہاتھ مار مار کے چیخنے لگی۔ ذرا سی دیر میں ارد گرد کے بہت سے گھروں کی عورتیں اندر آ گئیں، مرد دروازے پر اکٹھا ہونے لگے۔ میں اور شیخ اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہ تھے، مگر اب شیخ کو سامنے آنا پڑا۔ میرے ساتھ باہر آ کے اس نے لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ میں سب انسپیکٹر شیخ ہوں، اس نے اپنا کارڈ دکھا کے کہا۔ میں زرداد کے فوت ہونے کی اطلاع لے کر آیا تھا، میرا تعلق اس علاقے کے تھانے سے نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ اسے پولیس والے لے گئے تھے۔ آپ میں سے کوئی عینی گواہ ہے؟ شیخ کی بات کا جواب وہ خاموشی تھی جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلی جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتی تھی۔ شیخ بھی پولیس مین تھا اور وہ بھی پولیس والے تھے جو زرداد کو قتل کرنے کے لیے گھر سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ چنانچہ شیخ کے اعتراف کا رد عمل غیر متوقع نہیں تھا۔ ہر جگہ لوگ اسی طرح پولیس کو عوام دشمن، بے رحم، بے ضمیر اور بدعنوان و بد کردار افراد کا ایسا ٹولہ سمجھتے ہیں جو قانون کی مدد سے تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، قانون کی آڑ میں منمانی کارروائی کرتا ہے، اور ان کے ظلم کا نشانہ وہی بنتے ہیں جن کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ کیا بات ہے؟ شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ اب سب کی زبانوں کو تالے کیوں لگ گئے؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس واقعے کے چشمدید گواہ محلے والے ہیں، کسی نے تو دیکھا ہوگا کہ زرداد کو لے جانے والے کون تھے۔ ایسے بولے مت بنو تھانے دار بادشاہ، ایک پہلوان قسم کے شخص نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، سب جانتے ہوئے بھی خم سے پوچھ رہے ہو۔
تاکہ ہم سے جو بولے اسے گواہی میں پکڑ کر لے جاؤ۔ لمبے لمبے بالوں والے ایک نوجوان نے چلا کر کہا، اور تھانے لے جا کر اس کا بھی وہی اشر کرو جو زرداد کا کیا، تاکہ تمہاری مرضی کے مطابق بیان دے یا سادہ کاغذ پر دستخط کر دے۔ ایک مولوی ٹائپ شخص نے غصے سے کہا، جس پر تم جو چاہو لکھ لو۔ ارے یہ سب ایک جیسے ہی ہیں، جرم خود کیا ہے، پھنسانا ہمیں چاہتے ہیں۔ کسی نے پیچھے سے چیخ کر کہا، بجما پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا، اور ایک بات سے ان کی زبانیں کھل گئی تھی۔ اپنی افرادی طاقت کا احساس ان کے مشتعل جذبات کو خوا دے رہا تھا۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا، زرداد تو مر گیا۔ اب اس کیس میں ان لوگوں کی گرفتاری ضروری ہے جو زرداد کو کسی جرم اور کسی وارنٹ کے بغیر لے گئے تھے۔ اگر ان کی شناخت کیسی ہوگی؟ ارے تھانے دار بادشاہ، زیادہ الو مت بنا وہ ہمیں۔ پہلوان نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہا، تم سب کو معلوم ہوگا کہ کس نے زرداد کے ساتھ کیا ظلم کیا اور اس کے قاتل کون ہے۔ ہم بڑے خراب آدمی ہیں، غصہ آ جائے تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا باپ کون تھا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم کیسے آدمی ہو، شیخ نے اسی بتانے سے کہا، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے اعتراف نہ کیا کہ اس نے مجرموں کو دیکھا تھا تو مجبوراً مجھے زرداد کی بیوی کو تھانے لے جانا پڑے گا، وہ پہچانتی ہے سب کو۔ تم اس کی بیوہ کو تھانے لے جاؤ گے؟ نوجوان چیخ کر بولا، ایک عورت کو؟ اور عورت بھی وہ جو عدت کا زمانہ پورا کیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی؟ مولوی نے کہا اور گویا اجتماعی فیصلہ سنا دیا۔ ارے قسم ہے اپنے پیدا کرنے والے کی تھانے دار بادشاہ، پہلوان نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، ہمارے ہوتے ہوئے تم نے عورت ذات کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو ہم اپنی اور تمہاری جان ایک کر دیں گے۔ تم لے جا کر دیکھو اس بیوہ عورت کو۔ پیچھے سے کسی نے جملہ مکمل کرنے کے بعد ایک زبردست گالی دی۔ اس کے ساتھ ہی دیگر افراد نے پولیس کے خلاف بکنا شروع کر دیا، ہوگا سالہ تھانے دار کی اولاد، ہم پر روب جماتا ہے، اڑی کرتا ہے، ہم سے سالہ پہلوان سب سے آگے تھا، پکڑو مارو سالوں کو یہیں گاڑ دو۔ لوگ چلانے لگے، شیخ کی اور میری آواز ان کے شور میں دب گئی۔ پھر پہلوان نے شیخ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ شیخ نے اس کا ہاتھ جھٹک کے اسے پیچھے دھکیل دیا، مگر اتنی دیر میں کئی لوگ آگے بڑھ آئے تھے۔ فردن وہ سب کمزور حریف تھے، مگر ایک مشتعل ہجوم بڑی تباہ کن قوت بن جاتا ہے۔ کئی ہاتھ اوپر اٹھے، بے اور شیخ دروازے سے پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے سے ان کا کھلا میدان تھا، 8-10 افراد بیک وقت ہم پر حملہ آور ہوئے۔ اس سے پہلے کہ شیخ اپنا ریوالور نکالتا، میں نے اپنے دفاع کے لیے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میری لات مگدر کی طرح پہلوان کے پیٹ پر لگی اور وہ بلبلا کے لیٹ گیا اور ہائے ہائے کرنے لگا، لیکن اس سے اشتعال میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے دوسرے شخص کو دائیں ہاتھ کے وار سے چیت کیا، تیسرے کو ہاتھ تھام کے جھٹکا دیا اور اپنے پیچھے اچھال دیا۔ میرا گھٹنا ایک اور شخص کی ٹانگوں میں لگا، میرے ہاتھ پیر بجلی کی طرح چل رہے تھے، لیکن میں مشتعل نہیں تھا اور مجھے ہر لحظہ یہ خیال تھا کہ کسی کو کاری ضرب نہ آئے۔ 1 منٹ میں وہ سب ڈھیر ہو گئے جو سورما بن کے آئے تھے۔ آخری آدمی کو میں نے درمیان سے پکڑ کے اٹھا لیا، گھمایا اور باقی مجمع کی طرف اچھال دیا۔ بدحواس ہو جانے والے اور پیچھے رہ کر بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پلٹ کر بھاگے۔ اسی وقت شیخ نے ریوالور نکال لیا۔ ٹھہر جاؤ، اس نے گرج کر کہا، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس نے ایک ہوائی فائر بھی کر دیا۔ فرار ہونے والے اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ میں نے ایک جس لگائی اور ان کے درمیان سے گزر کر گلی میں آ گیا۔ سب اندر، میں نے انہیں ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے کہا۔ صرف لمبے بالوں والے نوجوان نے مجھے اونچا دے کر نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے ٹانگ آگے بڑھائی اور وہ گلی میں منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے گدی سے پکڑ کر اٹھایا اور اندر کی جانب دھکیل دیا۔ سب لوگوں کے ذہن میں جمع ہوتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ سب ایک گوشے میں غنیم کے شکست خوردہ اور اسیر ہو جانے والے دستے کی طرح کھڑے ہو گئے۔ سب کو نہ سے ہی ان میں سے چند ایک کی صورت دیکھ کر واقعی ہنسی آتی تھی۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم انہیں دیوار سے لگا کر شوٹ کر دیں گے، مرغا بنا دیں گے، ورنہ تھانے تو لے ہی جائیں گے۔ میرے اور شیخ کے کپڑے بھی ساتہ پائی میں پھٹ گئے اور ہم غالب خریف ہونے کے باوجود قابل رحم لگتے تھے۔ تم سب کا جرم بہت سنگین ہے، شیخ نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کر کے کہا۔ تم نے ان پولیس افسروں پر ہاتھ اٹھایا جو ڈیوٹی پر تھے اور فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، گواہی دینے سے انکار کیا اور حقائق کو جانتے بوجھتے چھپانا چاہا۔ ان سب جرائم پر متعدد قانونی دفعات لاگو ہوتی ہیں اور تم سب کی سزائیں 3 سے 7 سال تک کی قید بامشقت ہو سکتی ہیں۔ اس نے اپنی بات کا تاثر دیکھنے کے لیے ایک ڈرامائی وقفہ دیا۔ یک لخت کسی نے داڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ تھانے دار صاحب، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ 2-4 افراد میں اب بھی جرات باقی تھی اور ان کی آنکھیں چیلنج دیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی کہ ہمت ہے تو اپنی تھانے داری اور اپنا ریوالور چھوڑ کے سامنے آؤ، لیکن بیشتر افراد کی حالت غیر تھی۔ انہیں اپنے جذبات کی روح میں بہہ جانے کا افسوس تھا۔ یہ زندگی کا ایک اور عملی سبق تھا کہ پرائے پھڈے میں پڑھ کے آدمی کس طرح خوار ہوتا ہے۔ لیکن شیخ نے ریوالور جیب میں رکھ کر خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنے میں پہل کی۔ میں آپ سب لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، معاف کرنے کا لفظ مجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ سب میری طرح جذبات سے مغلوب ہو جانے والے انسان ہیں۔ آپ لوگوں کو پولیس کے مظالم کی شکایت ہے اور اپنے ایک محلے دار کی موت کا افسوس ہے، جو شریف آدمی تو نہیں تھا لیکن سزائے موت کا مستحق بہرحال نہ تھا۔ میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، لیکن آپ سب کو سچ بولنا ہوگا۔ اپنا نام پتہ بتاتے جائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ پاس پڑوس میں کون رہتا ہے۔
یا پھر جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا وہ رضاکارانہ طور پر آگے آئیں اور میرے ساتھ اس علاقے کے پولیس اسٹیشن تک چلے۔ آپ لوگ نہیں چاہتے تو میں بھی زرداد کی بیوی کو تھانے لے جا کر گناہگار ہونا نہیں چاہتا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بس ان لوگوں کی نشاندہی کرنے ہیں جو تھانے سے آتے جاتے رہتے تھے اور زرداد کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میرا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ مجرموں کو سزا ملے۔ یہ کوئی نیکی یا بہادری نہیں جس کا مظاہرہ ابھی ہوا تھا، کرنا ہے تو عملی طور پر کچھ کیجیے، گواہی دیجیے بے خوف ہو کے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی صورتوں کے تاثرات تیزی سے بدل رہے تھے۔ شیخ کی بات کا رد عمل انتہائی خوشگوار تھا۔ انہوں نے کسی تھانے دار کے لبوں سے اس لہجے میں ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھی، چنانچہ وہ حیران تھے، پشیمان تھے اور نفرت کی جگہ ان کی صورتوں پر دوستانہ جذبات کا عکس یوں پھیلنے لگا تھا جیسے تاریکی کے بعد صبح صادق کی روشنی پھیلتی ہے۔ مولوی ٹائپ شخص نے سب سے پہلے خود کو پیش کیا۔ وہ زرداد کا ایک ہمسایہ تھا۔ پھر پہلوان نے ساری لایا جو اب تک کمر پر ہاتھ رکھے مجھے خون خوار نظروں سے گور رہا تھا۔ کال کلونڈے نے جو اس سے عمر، وزن اور جسامت میں نسب بھی نہیں تھا، اس کی برسوں میں قائم ہونے والی ساکھ پل بھر میں خاک میں ملا دی تھی۔ وہ زرداد کا دوسرا ہمسایہ تھا۔ 2 گواہ کافی ہیں، شیخ نے کہا، باقی لوگ جا سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ کچھ لوگ ہاسپٹل جا کے زرداد کی میت لائیں اور تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں۔ اسی وقت مجھے پہلی بار زرداد کی بیوی کا خیال آیا۔ فساد کے اندیشے کے علاوہ فائر کی آواز سے دہشت زدہ ہو کے وہ کمرے میں گھس گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آپ ہمت سے کام لیں بہن، میں نے کہا، بہلے والے آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تھانے جا رہے ہیں تاکہ مجرموں کی نشاندہی کر سکیں۔ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ 2 بچے نانا اور نانی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بولی۔ میں خود تو بھوک بھی برداشت کر لیتی تھی، بہلے والے دے جاتے تھے تو صبر شکر کے ساتھ یہ خیرات بھی قبول کر لیتی تھی، اور وہ نشے میں مجھے گالیاں بھی بکتا تھا یا میری ہڈیاں توڑتا تھا تو یہ ظلم بھی سہتی تھی۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ بچوں کی نظر میں یہ گھر یتیم خانہ ہو جہاں ان کو خیرات سے پیٹ بھرنا پڑتا ہو۔ مجھے ان کے سامنے ذلیل ہونا قبول نہیں تھا۔ وہاں وہ سکھ سے رہتے ہیں، وہ گھر ایسا تو ہے کہ انہیں محبت اور شفقت بھی مل رہی ہے اور ان کی پرورش بھی عزت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہاں رہتے تو وہ گھر سے متنفر ہو جاتے، ماں باپ سے نفرت کرتے اور گھر کی قید سے نکل جاتے تو غلط صحبت میں پڑھ کے وہی بنتے جو ان کا باپ تھا۔ ہاں، میں نے سوچا ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہم جو بچوں کی فلاح و بہبود کے شاندار منصوبے بناتے ہیں، کام کے لیے رفاہی ادارے قائم کرتے ہیں، سیمینار منعقد کراتے ہیں جن میں پرمغز مکالم پڑھے جاتے ہیں، بچوں کا عالمی دن مناتے ہیں، وہ معاشرہ جو آج کے بچوں کو آنے والے کل کا ممار کہتا ہے، یونیسیف اور بچوں کی نفسیات کے ماہرین ہم سب مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اور شیخ سکوٹر پر تھے، چنانچہ دونوں چشمدید گواہوں کو رکشہ لینا پڑا۔ حسب توقع پولیس اسٹیشن میں خاصا دلچسپ تماشا ہوا۔ پہلی نظر میں تھانے کے عملے نے ہمیں مجرموں اور رکشہ سے اتر کر آنے والوں کو مدعی سمجھا۔ پھر انہیں یہ نقص امن کا کیس لگا جس میں فریقین الگ الگ آئے اور ظاہری حالت سے ایک جیسے مضروب مظلوم لگتے تھے۔ شیخ کے اعلان نے ان کو دم بہود کر دیا۔ انہوں نے پھٹے کپڑوں میں پیٹ کر آنے والے کسی پولیس افیسر کو اتنے سکون سے ایسے شریفانہ لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ SHO صاحب بہادر تو گشت پر تشریف لے گئے تھے، لیکن ایک سب انسپیکٹر ڈیوٹی پر تھا۔ اسے شیخ کو اور مجھے بڑی عزت سے کمرے میں بٹھایا اور بادل نخواستہ محترم گواہوں کے لیے بھی کرسیاں طلب کی۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے قطعی لا علمی ظاہر کی۔ میری ڈیوٹی کے دوران میں تو یہ واردات ہوئی نہیں شیخ صاحب، وہ تمسخر امیز لہجے میں زیر لب مسکرایا۔ آپ کہتے ہیں تو روزنامچہ دیکھ لیتے ہیں۔ روزنامچے میں اس قسم کا کوئی اندراج نہیں ہوگا، شیخ نے کہا، اس لیے خواہ بخواہ تکلیف مت کرو۔ اچھا جی، پھر آپ ہی فرما دیں کہ میں کیا کروں، انسپیکٹر نے کہا۔ تھانے میں تو ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، میں ساری نفری کو اس وقت شناختی پریڈ کے لیے لائن آزر نہیں کر سکتا۔ مجھ سے ایسے بات مت کرو جیسے میں نے کبھی تھانہ نہیں دیکھا، شیخ نے تند لہجے میں کہا۔ تمہاری طرح میں بھی ایک پولیس اسٹیشن میں ہوں اور جب ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہی کرتا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اس وقت جو لوگ حاضر ہیں انہیں بلاؤ۔ تم مجھے ایسے حکم دے رہے ہو جیسے تم بھی میرے افسر اعلیٰ ہو یا SSP ہو، انسپیکٹر بولا۔ اگر میں انکار کر دوں تو تم کیا کرو گے شیخ صاحب؟ اس کے بعد کچھ مجھے بھی کرنا پڑے گا، میں نے شیخ کے جواب دینے سے پہلے کہا۔ SSP زامن رضوی صاحب یہاں آئیں گے اور یہ شناختی پریڈ ان کی موجودگی میں ہوگی جس میں تھانے کی ساری نفری اٹینشن کھڑی ہوگی۔ جو ڈیوٹی پر ہوں گے وہ بھی اور جو نہیں ہوں گے وہ بھی حاضر ہوں گے۔ میں انہی کے گھر میں رہتا ہوں اور ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تم ابھی تو ہمیں ٹال سکتے ہو کیونکہ رضوی صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، لیکن 2-4 دن میں حقائق بدلیں گے اور نہ گواہوں کو بدلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتے ہی ہوگے کہ رضوی صاحب کس قسم کے آفیسر ہیں۔ انسپیکٹر کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں، میں نے کہا، لاؤ یہ فون مجھے دو، مجھے ویسے بھی ان سے بات کرنی تھی، یہیں سے کر لیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، وہ خود تم سے بات کر لیں گے۔ فون تو میں باہر سے بھی کر سکتا ہوں یا شیخ کے ساتھ جا کے بھی، لیکن اس کے بعد تمہاری پوزیشن زیادہ خراب ہو جائے گی انسپیکٹر۔ جب رضوی صاحب براہ راست تمہیں فون کریں گے یا SHO سے وضاحت طلب کریں گے، یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم اس کیس میں اصل مجرموں کی معطلی یا گرفتاری تک کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ انسپیکٹر کچھ دیر سوچتا رہا،
اس کے اپنے علاقے کو 2 افراد کے سامنے اس کی خاصی سبکی ہوئی تھی، لیکن ہمارے جارحانہ تیور بتاتے تھے کہ ہم ٹلنے والے نہیں ہیں اور عدم تعاون کا نتیجہ مزید خرابی کا باعث ہوگا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی زنگ خوردہ گنبد نما گھنٹی پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے محض ایک بار ٹن کی آواز پیدا ہوئی اور ایک کانسٹیبل نے چیخ سے جھانکا، تھانے کے اندر کون کون ہے اس وقت؟ انسپیکٹر نے کہا، ایک ایک کر کے سب کو بلاؤ۔ شیخ نے نفی میں ساری لایا، اس میں بہت وقت لگے گا تو وہ رجسٹر منگوا لو جس میں سب کی تصویریں اور نام پتے ہوں گے۔ لوہے کو لوہا کاٹ رہا تھا، ایک انسپیکٹر تھا تو دوسرا بھی سب انسپیکٹر ضرور تھا، ایک کے کندھے پر ایک پھول زیادہ تھا تو دوسرا عقل و ذہانت میں اسے ایک قدم آگے تھا۔ لیکن اس وقت ہمیں سخت مایوسی ہوئی جب گواہوں نے کسی کو بھی شناخت نہیں کیا۔ میرے نزدیک اس کے 2 اسباب ہو سکتے تھے، ایک یہ کہ دونوں گواہ جانتے بوجھتے انجان بن رہے تھے، انہیں بعد میں بھی اسی علاقے میں رہنا تھا اور زرداد کے انجام کے بعد دریا میں رہ کر مگرمچھوں سے بیر نہ رکھنے کے فلسفے کی اہمیت ان پر عیاں ہو چکی تھی۔ دوسری یہ کہ فی الحقیقت اغوا کنندگان کا تعلق اس تھانے سے تھا ہی نہیں۔ دوسری وجہ مجھے زیادہ کرین قیاس لگی، یہ ہو سکتا تھا کہ چھاپا حشمت خان اینڈ کمپنی نے بقلم خود مارا ہو یا پولیس کی وردی میں پولیس والے نہ ہوں۔ دونوں گواہوں کو ضرورت کے وقت حاضر ہونے کی ہدایت دے کر رخصت کرنے کے بعد ہم نے رسمن یا اخلاقاً انسپیکٹر سے معذرت کی اور انسپیکٹر مذکورہ نے ہمیں بڑی فراخ دلی سے معاف بھی کر دیا۔ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ میں نے تھانے سے نکل کر اسکوٹر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہم نے جھک ماری زرداد کے اغوا کا ڈرامہ کرنے والے تو ہاتھ آئے نہیں، پھر بھی ایک بوجھ تو سر سے اترا۔ شیخ نے اسکوٹر چلاتے ہوئے کہا کہ مجھ پر کوئی الزام نہیں، اب رہ گیا زرداد کی پوری سرار موت کا معاملہ، تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟ وہاں استاد پیڈو نام کا ایک شخص بند تھا جس کی لاش ہم نے موت کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی تھی۔ اس لاش کا کیا ہوا یہ ہاسپٹل والے ہی بتا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب اس کے متعلق کوئی پوچھے گا نہیں تو انہیں وضاحت کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ زرداد کا معاملہ دوسرے تھانے کا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہ لکھیں رپورٹ کہ اسے کس طرح گھر سے اٹھایا گیا تھا، اٹھانے والے کون تھے اور اس کی لاش ہاسپٹل کیسے پہنچی، اس کی تفتیش بھی انہی کا کام ہے۔ لیکن لواحقین خود لمبے چکر میں نہیں پڑیں گے، چنانچہ زرداد کی تدفین اسی طرح ہو جائے گی جیسے وہ اپنے گھر میں طبی موت مرا۔ نہ ہاسپٹل والوں کے لیے پریشانی، نہ پولیس کے لیے۔ زرداد جیسے لوگوں کی موت بھی ویسی ہوتی ہے جیسی ان کی زندگی۔